اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی نبوت کے موضوع پر اور نبوت عامہ یعنی عام جو نبوت کا موضوع ہے اس کے متعلق جو ابحاث جو شبہات کے جوابات جو وحی کے بارے میں بنتے تھے وہ ہم نے ابحاث عرض کی۔ آج سے ہماری جو بحث ہے اس کا موضوع ہوگا نبوت خاصہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس سے متعلق جو ابحاث خصوصاً ان کا معجزہ کیسے قرآن معجزہ ہے قیامت تک کا خاتمیت اور باقی جو ابحاث اس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 میلادی میں مکہ میں جو ہے ان کی تشریف آوری ہوئی، تولد ہوا اور ساتواں قرن جو ہے میلادی اس کے اوائل میں یعنی 610 میلادی میں آپ علیہ السلام جو ہے باقاعدہ مبعوث ہوئے اور آپ نے نبوت کی دعوت کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے، عشیرہ والے تھے، جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اس لحاظ سے آپ نے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور اس میں دعوت نبوت جو ہے اس کو جو ہے شروع کیا اور کچھ عرصہ تک آپ نے رشتہ داروں میں ہی یہ دعوت شروع رکھی اور اس کے بعد جو ہے بعد میں پھر عمومی دعوت کا اعلان کیا، اس حال میں کہ لوگ جو ہیں وہ دو گروہ ہو چکے تھے، دو گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، اکثر جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو چکے تھے، نہ فقط مخالف بلکہ دشمن ہو چکے تھے۔ جو آپ پر ایمان لائے تھے تھوڑے سے لوگ، وہ اپنی جان مال کے ذریعے آپ کی بھی حفاظت کر رہے تھے اور دین پر قربانی دے رہے تھے، اور باقی جو تھے وہ اپنے جان اور مال عشیرہ اقارب کے ساتھ جو ہے دشمنی کر رہے تھے اور فرصت کے پیچھے تھے کہ کوئی ایسی فرصت پیدا ہو، کوئی ایسا موقع پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ جب آپ نے احساس کیا کہ اب یہ قتل سے ٹلنے والے نہیں ہیں اور خداوند عالم کا حکم آ گیا تو آپ نے شہر یثرب جس کو مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا اس طرف آپ نے ہجرت کی اور 10 سال تک آپ نے وہاں پر جو ہے اسلامی حکومت کی بنیاد بھی رکھی، اسلام کی تبلیغ بھی کی، اس کو مرکز بنایا اور 633 میلادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جہان آخرت کی طرف پرواز کر گئے، یعنی آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ ادھر منتقل ہو گئے۔ اب جو ہے آثار جو ہیں جو دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، جس طریقے سے آپ نے تبلیغ کی اس آثار سے نظر آتا ہے انسان جو ہے یعنی وہ اس اعتقاد پر پہنچ جاتا ہے، یہ اعتقاد پختہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسی خوبیاں اور خصوصیات تھیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دوسرے لوگوں سے متمایز کرتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے صفت یا خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا آپ کی تبلیغ یا آپ کے دین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام، آپ کا میسج دنیا میں، عالم جہان میں، دنیا کے مختلف ملتوں میں پہنچا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ سرعت انتشار یعنی آپ کا پیغام کیونکہ معجزہ الہی تھا، جتنی سرعت سے جتنے تیزی کے ساتھ شبہ عرب سے نکلتا ہوا دنیا میں یہ پیغام آپ کا پھیل گیا، آپ کی دعوت پھیل گئی، یہ پیغام دین اسلام کا جو تھا دنیا میں تاریخ میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ اس کے بعد دوسرا جو تھا نقطہ جو متمایز کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے تمدن موجود تھے، بہت بڑے بڑے معاشرے، ملتیں، ایران کا تمدن تھا، یونان کا تمدن تھا، یورپ کا تمدن تھا، ہند کا اور چین کا، اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے تمدن اور جو ملتیں جو تھیں اپنے اپنے علاقوں میں چھائے ہوئے تھے۔
لیکن یہ تمدن اسلامی جس کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، یہ تمام جو تمدن تھے، تمام وہ جو تہذیبیں تھیں، ان کے اوپر یہ تمدن اور یہ تہذیب غالب آ گئی، اور وہ تمام کے تمام جو تھے ملتیں اپنے تمدن کے ساتھ مغلوب ہو گئیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا شروع ہو گئے، جیسے ایران، اس طریقے سے جو ہے یونان اور یہ یورپ کا علاقہ جو گنا جاتا ہے، قسطنطنیہ وغیرہ آگے تک جو ہے یہ مسلمانوں کا ہاتھیں فتح ہو گئے۔ اور اس انقلاب کی، انقلاب بشری کی، انقلاب اسلامی کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تمدن جو تھا، یہ تہذیب جو تھی، یہ دوسری تہذیبوں میں کنورٹ نہیں ہو گئی، بلکہ اس نے اپنا امتیاز باقی رکھا، اور ان بہت ہی کم عرصے میں یہ تہذیب و تمدن اسلامی پوری دنیا پر چھا گیا، اپنی خاص اس نے شکل اور امتیازی شکل کو برقرار اور قائم رکھا، اور آج تک جو ہے وہ قائم ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو نقطہ بنتا ہے، یا تیسری خصوصیت اور صفت آپ کہہ سکتے ہیں بنتی ہے، وہ ہے کہ اسلام کا جو پیغام حضرت محمد مصطفیٰ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا، پہنچایا، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دین کے جو بھی پیرو تھے اور آج کل بھی ہیں، اس میں وہ ایثار اور خود گزشتگی کا جذبہ پیدا کیا، فدا ہونے کا جذبہ پیدا کیا کہ شاید کسی بھی دین میں، کسی مذہب و ملت میں اس کی مثال نہیں ملتی، ابتدا سے لے کر آج تک۔ اگرچہ آج جو ہے جب سے اسلام کو منحرف کیا، مخصوصاً بنو امیہ کے بعد سے لے کر آج تک، یہ فداکاری اور اثار کا جذبہ موجود ہے، اگرچہ اس کو غلط طریقے سے مسلمانوں کو موڑ دیا گیا، آپس میں ان کو لگا دیا گیا، ہدف و مقصد چینج کر دیا گیا، اصل اسلام اور روح اسلام کو قتل کر دیا گیا، اور وہ ہتھ کنڈے کھیلے گئے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو مثلا جب سے یہ انقلاب اسلامی ایران اور حقیقی مذہب اسلام، دین اسلام جو پھیلنا شروع ہوا ہے، جو انقلاب اسلامی کی، انقلاب کی بات ہو رہی ہے، ملک ایران، ایرانی عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ جب بھی بات کرتے ہیں تو بات گڑبڑ کر دیتے ہیں، ہم تو گئے تھے، ایرانی ڈرائیور نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ تو ایرانی پولیس والے نے یہ کیا۔ نظام اسلامی، یہ جو انقلاب آیا، یہاں بھی انقلاب دشمن پڑے ہوئے ہیں جیسے باہر ہیں، اور یہاں بھی انقلاب کے چاہنے والے پڑے ہوئے ہیں جیسے پوری دنیا میں اس انقلاب کی شمع جو روشن ہوئی، یہ جو نور، انفجار نور، امام رضوان اللہ تعالی علیہ جو فرماتے تھے، یہ جو انفجار نور ہوا، یہ اسلام خدا جانتا ہے کئی سو سال کے بعد، صدیوں کے بعد، جو حقیقی اسلام امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو پیش کیا، ہر جگہ سے اپنی روشنی پھیلائی، نہ فقط مسلمانوں تک بلکہ مستضعفین جہان۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں یہ جو مظلوم لوگ بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن بیدار ہو گئے ہیں۔ آپ شام دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں اسرائیل کے خلاف، آپ یمن دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، نائجیریا دیکھ لیں، آپ کشمیر دیکھ لیں، حتیٰ یورپی ملکوں میں آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں میں بیداری اس طرح، یعنی خمینی بت شکن اور اس کے جیسے ان کے اجداد، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک ناب اور خالص خدائی پیغام لے کر آئے تھے، کئی سو سال کے بعد یہ جو اسلام مردہ ہو چکا تھا، ظاہری شکل و صورت میں موجود تھا، لیکن اس کی حقیقت کو لوگوں نے اتنا اس کے ساتھ جو ہے دشمنی تھی کہ اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور ہر بندہ ایک ٹکڑے پر راضی تھا۔ آج بھی جیسے جو ہو رہا ہے، یعنی اسلام کو مٹانے کے لیے ادھر سے یہود و ہنود، امریکہ، اسرائیل دیکھیں وہ کس اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، سعودیہ اور یہ بڑے بڑے عرب ریاستیں جو ہیں ایک خاص مذہب کے مالک کن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، جب بھی ان کو تکلیف ہوگی کہ حزب اللہ کے خلاف بولیں گے، ایران کے خلاف بولیں گے، ہر یہودی کا اور یہودی نواز کا دشمن اسلام کے یہ ساتھ دیں گے، اور اسلام کے خلاف شیعیت، البتہ شیعیت حقیقی میں مراد ہے، نہ یہ جو گلی کوچوں میں اور جو رسم و رسوم والی شیعہ، جو حقیقی شیعہ مذہب ہے، جو دین اسلام ہے واقعا، اس کے خلاف جب بھی دیکھو کبھی مناظروں کی شکل میں رکھیں گے، جھوٹ پہ جھوٹ، اور ان کے بڑے بڑے علماء سے لے کر یہ ابھی کل پرسوں کا آپ جو ہے ادھر سندھ کا واقعہ دیکھ لیں، کیونکہ میڈیا کے ہاتھ میں کہ آباء و اجداد نے جو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کیا جنگ صفین میں، آپ پورا واقعہ پڑھیں کیا کیا، کہ جب ہار بھی رہے تھے شلواریں تک ہی اتار دیتے ہیں،
اصلا دین کی ان کو پرواہ نہیں، نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا، جھوٹ بولا اور کیا کیا کرتب دکھائے، دین کو برباد کیا۔ اور یزید جیسا انسان اور اس کے بعد جو اس کی نسل آئی، پھر جو ہے بنی مروان جو ہیں، بنو امیہ میں جتنے بھی آئے، اسلام کے انہوں نے جو ہے بخیے اگھیڑ کے رکھ دیے، دھجیاں اڑا دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ آج بھی یہ جو ہے اہل بیت کی نفرت میں اور اصیل اسلام کی نفرت میں یہ کیا کیا کنڈے بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کبھی کہیں گے کہ ہم تو فون کر کر کے جو ہے وہ فون اٹھاتے نہیں تھے، آگے سن جو ہے ریکارڈنگ دکھائیں کتنے بجے فون ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں کس جگہ پہ کریں، جو ہے آپ آ جائیں، جگہ نہیں بتانی فلاں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ نہیں آتے، کبھی کہتے ہیں یوٹیوب پہ نہیں آتے، اگرچہ میں مناظروں کے حق میں نہیں ہوں، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن اور اس سے اکثر فتنہ پھیلتا ہے کہ یہ حق ماننے والے نہیں ہیں، جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یہ حق ان کا ثابت ہو گیا تو مجھے گولی مار دینا، یعنی حق کو پھر بھی یہ تسلیم نہیں کرتے، موت کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اتنے یہ اس وقت خوارج اور بنو امیہ کا یہ مکسچر بن چکا ہے جن کے خون میں، کیونکہ اتنا خدا جانتا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے کیا کرتوت کی ہیں، اتنا حرام کھایا ہے، حق کی طرف ابھی آنے کے نہیں، ورنہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، میں ہوں کوئی بھی، ہم مسلمان بھائی ہیں، اختلاف آج سے نہیں، یہ تو صحابہ کے دور سے آ رہا ہے، جتنے اختلاف بنے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بنے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے پھیلتا گیا، کوئی کسی نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کسی نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، ان میں جنگی ہوئی، ان میں قتل عام ہوا، کوئی حکومت میں ہے، کوئی حکومت کو مخالف، یہ سارے اکثر نظریات بنیادی اس وقت بن چکے تھے جو آگے پھیلتے ہیں۔ بیٹھ کے علمی گفتگو ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر آپ کی ٹھیک ہوئی تو بسم اللہ قرآن حدیث کے مطابق ہم وہ قبول کر لیں گے، اگر ہماری ٹھیک ہوئی تو یہ ٹھیک کر، لیکن جب انسان ضد بازی میں آ جاتا ہے تو وہاں حق کی طرف انسان نہیں آ رہا ہوتا، وہاں لجاجت، حسد، کینہ اور وہ جو ضد آ رہی ہوتی۔ لہذا ہم نے دیکھا بات یہاں چلی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی جو ایک خصوصیت تھی پیغام کی، ان کی تبلیغ کی، کہ ان کی کہ ایسا دین لے کر آئے کہ جس نے انسانوں میں خود گزشتگی، ایثار، فداکاری کوٹ کوٹ کے بھر دی، کہ آج تک مسلمان جو ہیں دین کے نام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنا جان مال دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، اور اکثر محبت کرنے والے ہیں، سوائے آپ کو عرض کروں یہ چاند ایک گروہ جو باقاعدہ امریکی ڈالروں اور ان سے بنا ہے، سعودی ریالوں سے، جو کہ شیعہ میں بھی موجود ہے۔ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کھڑے ہو جو خود جو سادات کی عزت کے کہنے والے، سادات کا نام لے کر ان کے خلاف کیا کیا بکواس کر رہے تھے، اور ولایت فقیہ کے خلاف فلوں، دونوں طرف جو ہے شیعہ میں بھی سنی میں بھی گروہ، کیونکہ ان کی دنیا دین سے ان کو لینا دینا نہیں ہے، فقط نمبر پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ دو تین خصوصیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اس کی تبلیغ میں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی ہے، جو تبلیغ کی ہے، قرآن مجید وہ جو صفات بیان کرتا ہے، مختلف صفات بیان کی ہیں، ان میں سے دو مہم ترین صفات جو قرآن نے بیان کی ہیں، ایک یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت ایک خاص منطقے، عرب، فارس، اس کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، جہانی، بین الاقوامی، قیامت تک پوری دنیا کے لیے آپ کا پیغام ہے، کسی خاص ایک خطے کے لیے، خاص منطقے، ملک، ملت کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری خوبی جو ہے وہ کیا ہے کہ خاتمیت، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے اور وہ کافر ہے۔ اب یہ اگلی تشخیص یہ ہو سکتا ہے، بعض بیچارے جو ہوتے ہیں وہ جہالت میں آ کے کر بیٹھے ہیں، ان کو صحیح ختمیت کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے قادیانوں نے کیا تو بعض اس میں جہالت کی وجہ سے کر سکتے ہیں، ان کا حساب اور ہے، لیکن ان کا بھی اگر اصلاح جان بوجھ کر ڈٹ جائیں تو واضح کفر ہے ان کا۔ لہٰذا جو کوئی بھی جو ہے یہ کام کرے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ لہذا اب ہم جو ہے آتے ہیں اس طرح، خود نبوت کا جو دعویٰ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت زیادہ اس پر آج کے دور میں بھی اشکالات اٹھتے ہیں، تو اس کے ہم نے تین رستے بتائے تھے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے صدق کے لیے کم از کم تین رستوں سے ہم اس کے صدق کو ثابت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے معجزہ، اس کے بعد معجزہ ہونا چاہیے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے اس کی میں پہلے تعریف اور تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا جو ہے
کہ پہلے والا جو نبی ہے، پہلے جو اس کی نبوت ہمارے لیے ثابت ہو چکی ہے، وہ بھی یقیناً باقی جس طریقوں سے بھی ثابت ہوگی اس کے لیے بھی معجزہ شرط ہے، کیونکہ وہ بھی معجزہ صاحب معجزہ تھا، وہ نبی تھا، وہ بتا دے کہ میرے بعد فلاں شخص یا اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ میرے بعد نبی ہوگا۔ تو پھر اس تصدیق سے بھی ہم جو ہے اس کو نبی مان لیں گے کہ اس کی خبر، یہ خوشخبری پہلے والے نبی نے دی ہے۔ اس کے بعد تیسرا تھا کہ ایسے قرائن، وہ اس کی زندگی، اس کی صداقت، اس کا لایا ہوا دین، اس کے گھر والے، اس کے قریبی رشتہ دار جو اس پر ایمان لا رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، یہ سارے قرائن سے جو ہے ثابت ہوگا کہ یہ واقعہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ لہذا جو ان میں اصلی ترین، محکم ترین دلیل جو ہے اس کی نبوت پر، وہ ہے معجزہ۔ لہذا ہم بھی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا، عظیم ترین اور تا قیامت باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ جس کی خداوند عالم نے قرآن مجید میں تحدی کی ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی اگر مقابلے میں اس کی جیسی ایک صورت، ایک آیت، چند آیات صورتیں لا سکتا ہے تو لے آؤ، آج تک کسی میں جرات نہ ہوئی، نہ ہوگی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ۔ اور معجزات بھی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت زیادہ معجزات ہیں، اور جو لوگوں نے خود کہے، مثلا چاند کے ٹکڑے کرنا، سامنے لوگوں کے آ کے بغلوں سے گزار کے پھر جانا، شجر کو جو ہے اشارہ کرنا تو وہ شجر جو ہے اپنی جڑوں سے زمین سے بلند ہوتا ہے، آ کے سجدہ اپنی ٹہنیاں جھکا دینا، جھکنا، پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کے وہاں لگ جانا۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، اس دو ٹکڑے ہو جائیں، پھر وہ دو ٹکڑے ہو کے آدھا وہیں رہا اور آدھا جو آیا وہ اس نے آ کے سجدہ کیا، پھر واپس چلا گیا۔ پتھروں نے، یہ جو پاک پتھر ہیں، حقیق فیروز وغیرہ کہتے ہیں، انہوں نے گواہی دی، سامنے بیٹھ کے ہاتھ پر اٹھایا، لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اور اس قسم کے بے شمار معجزات ہیں۔ خود یہ دین اسلام جو ہے یہ معجزہ ہے کہ آج تک کیا کیا سازشیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں، اندر سے باہر سے، جو جاہل سے لے کر دشمن معاند تک، لیکن یہ دین اسلام قائم ہے اور اس کی وہ حقانیت اصل میں۔ تو لیکن جو اصلی ترین معجزہ ہے وہ ہے قرآن مجید کا۔ لہذا ہم جو ہے اپنی اصلی بحث جو ہے وہ قرآن مجید، جو کہ معجزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خداوند عالم نے اس کو معجزہ قرار دیا رسول کے لیے، تو ہم اس کی بحث کریں گے کہ کیسے یہ معجزہ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ خداوند عالم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ یہ دین جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، یہ دین ابدی تھا۔ ابد یعنی ہمیشگی، قیامت تک کے لیے یہ دین اللہ نے عطا کیا ہمارے نبی کو، ہمارے لیے۔ تو لہذا جو معجزہ بھی عطا کیا وہ بھی ابدی ہے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، اور قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی، جتنے لوگ آئیں گے، ان میں سے کوئی خداوند عالم کے سامنے بہانہ پیش نہ کر سکے کہ ہم نے یہ تو سٹوریاں تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، وہ کیا، ہم نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ یہ معجزہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ کیسے معجزہ ہے یہ بعد میں اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ خداوند عالم جو ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیہ 165 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، تاکہ لوگوں کے لیے یہ پیغمبر بھیجنے کے بعد کوئی حجت، کوئی بہانہ نہ رہ جائے لوگوں کا خدا پر کہ ہمارے لیے کوئی جو ہے دلیل نہیں تھی، ہمارے لیے تو معجزہ نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے خدا پر کوئی حجت، کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے رسولوں کو بھیجنے کے بعد، بعد رسولوں کو بھیجنے کے بعد، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نفوذ ناپذیر، صاحب عزت اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ جانتا تھا کہ لوگ بہانے کریں گے۔ ایسا معجزہ عطا کرو کہ ان کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ دوستو درمیان میں کبھی کبھی جو ہے نا بحث سے ہٹ جاتا ہوں، دل سے ٹھیس اٹھتی ہے، خدا جانتا ہے کہ خداوند عالم کا یہ معجزہ جس کا نام ہے کلام الہی، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اپنے خالق کا کلام جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ہم آج جو ہے کبھی یہ دنیا کے چند ٹکے ٹکے کے عہدیدار، مثلا کوئی وزیر اعظم یا کوئی
چیف جسٹس یا کوئی جج یا کوئی جرنل یا کوئی ایس پی یا تھانے دار تک جو ہے نا خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑی ہم گپ شپ لگا رہے مل لو، پھر ہم فخر سے آج کل فیس بک ہے نا فوٹو بنائے ہوتے ہیں کہ کوئی ایم پی اے یا وزیر یا ایم این اے یا اس طرح کا کوئی غنڈہ اور آ جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ تصویریں بڑے فخر سے بنا کے اور ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، گفتگو کی ہوتی ہے اور فوٹو بنا کے جو ہے نا چڑھائے ہوتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ اللہ جس نے ہمارے لیے دو رستے بنائے کہ اللہ نے اپنا کلام بھیجا، خدا بند عالم سے ہم ویسے کہتے ہیں کہ اے کاش اللہ ہم سے بولتا، جو کلام بھیج دیے ہم نے کیا حشر کر رکھا ہے اس کا، خدا جانتا ہے۔ کبھی کبھی بڑا پریشان ہوتا ہوں باقیوں کے بارے میں، خود ہم جو طلباء علماء ہیں ہم نے قرآن کا کیا حشر کیا ہوا ہے، قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھار ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا 2 صفحے پڑھ لیتے ہیں، 10 صفحے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی تفسیر وہ جو ضرورت کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا شوق کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں خود خدا کے ساتھ گفتگو کروں، یہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ پھر جو ہے الصلاۃ و معراج المومن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جو ہے وہ ہم کتنے بیان کرتے ہیں، فضائل صرف واہ واہ تک رہ گئے، مولا علی کے فضائل، ائمہ کے فضائل، فقط واہ واہ، وہ یہ تھے، وہ تھے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ تھے، یعنی ان کے وہ فضائل ہیں جو ہم اصلاً ہم درک ہی نہیں کر سکتے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن جو وہ ہم سے چاہتے ہیں اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کل ہم کیا پیغام دیں گے، یعنی نماز جو معراج مومن ہے، جو اللہ کے ساتھ یعنی ہم کلام جس کے ذریعے واقعاً ہم خدا کے قرب میں پہنچ سکتے ہیں، جس کلام خدا کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیے اور ہم پتہ نہیں کون سے فلسفوں میں، کون سی کہانیوں سٹوریوں میں ایک دوسرے کی توہین، مناظرے، کافر، فاسق، مشرک لگے ہوئے ہیں۔ اور خدا کے بندوں کبھی دیکھ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تو لوگ جو ہے وہ مناظرے مباحثے کرتے تھے، آپ نے بھی تبلیغ کی، آپ کے سامنے جاہل بھی ہوتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے۔ اب ہم کو جو مسلمان ہیں کم از کم کوشش کرو کہ احترام اور اخلاق نبوی کو تو ہاتھ سے نہ چھوڑو، لیکن افسوس کہ دین کا قتل ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہرحال خدا بند عالم سے توبہ چاہتے ہیں، تو خدا بند عالم نے ہر زمان اور ہر مکان، شرط نہیں ہے کہ صبح، دوپہر، شام، پاکستان ہو یا امریکہ، انڈیا ہو یا افغانستان، ایران ہو یا کوریا، کہیں بھی ہو، ہر زمان اور ہر مکان میں اللہ نے واضح حجت قرار دی ہے اس قرآن کو ہم پر، ہر زمانے میں اللہ نے حجت قرار دی ہوئی ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت 49 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، چاہے تم نیکی کو آشکارا واضح لوگوں کے سامنے انجام دو، ظاہر میں انجام دو، او تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، چھپ کر نیکی کو انجام دو، او تعفو عن سوء یا برائی سے درگزر، یعنی برائی سے بچ جاؤ، برائی سے اپنے آپ کو بچا لو، کچھ بھی کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، خداوند عالم بخشش کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ کہاں نیکی کرو، چھپ کے کرو، ظاہر کرو، برائی سے بچ جاؤ، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، خداوند عالم کی بخشش آپ کے لیے حاضر ہے۔ خدا نے حجت تمہارے اوپر اور میرے اوپر تمام کی ہوئی ہے۔ لہذا قرآن مجید کو ہم جب دیکھتے ہیں تو 2 طریقوں سے، از لحاظ لفظ بھی معجزہ ہے، اس طرح کے الفاظ یعنی جیسے قرآن مجید کے جو جس نظم و نسق سے نازل ہوئے ہیں اور جو قرآن مجید کے مطالب اور معارف ہیں، کسی حوالے سے بھی کوئی کتاب، کوئی کلام خداوند عالم کے کلام کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ جو صفات اس قرآن کے الفاظ میں اور مفاہیم میں پائی جاتی ہیں وہ کسی اور کلام اور کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا عرب جب مخصوصاً جس طرح معاشرے میں آیا تھا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ جو تھے، بڑا بڑا فصیح و بلیغ کلام ان سے جو ہے صادر ہوتا تھا، لیکن اس عرب جہالت کے اور فصیح و بلیغ معاشرے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ قرآن لے کر آئے، اس وقت تک نہ ایسا کوئی کلام آیا تھا، اور اب ہم جو ہے 15ویں ہجری کے اوائل میں جو کر رہے ہیں زندگی، اب تک بھی
اس میں کوئی آج تک ایسا کلام نہ آیا حتیٰ ایک آیت کے مقابلے میں بھی کہ جس کے حتیٰ الفاظ یا مفاہیم قرآن مجید کے الفاظ اور مفاہیم کے مطابق ہوں۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، کسی نے آج تک جو ہے دعویٰ نہیں کیا۔ برتر ہے یہ کتاب اور یہ معجزہ سے کہ کوئی اس کے مقابلے میں آنے کا حتیٰ جو ہے وہ دعویٰ بھی کرے، کیونکہ دیکھیں اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا یا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہوتا تو کتابیں تاریخ پڑھی ہے، دشمنان اسلام جو ایک ایک لمحے کے جو ہے وہ تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کوئی کمزوری ملی، اگر ایسا کوئی ایک آیت بھی لے کر آیا ہوتا قرآن مجید کے مقابلے میں، حتیٰ مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیات نے بھی دعویٰ نہیں کیا، ان کا کلام بھی قرآن مجید کی ہم پلہ نہیں ہے، اس کے بعد ہے، اس جیسا نہیں ہے، خدا کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہے۔ ان کو بھی البتہ جو کلام عطا کیا وہ اللہ نے عطا کیا، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ فصاحت و بلاغت اگر آپ نے جو بلاغت کی پڑھیں، احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، لیکن یہ بھی قرآن کے بعد۔ تو لہذا اگر آج تک کوئی بھی ہوتا اور ایسا مقابلہ کیا ہوتا تو جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، جنہوں نے قتل عام کیا مسلمانوں کا، گھر جلائے، فلاں کیے، اور شبہات ایجاد کی اور کر رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیز تاریخ میں ہوتی تو وہ سامنے اس کو لکھتے، لے کر آتے، بیان کرتے، مطلب موجود ہوتا، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا مطلب موجود نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ تھوڑا سا مقدمہ تھا، ابتدا۔ میں فعلاً آج اپنی بحث کو یہ پر ختم کرتا ہوں، کل سے بیان کروں گا پہلے باقاعدہ قرآن کے باقی معجزات سے علاوہ جو مشہور اس وقت کے عرب فصحاء اور بلغاء، بلیغ اور فصیح انسان تھے کہ خود جنہوں نے اقرار کیا، اور ان کے میں واقعات بیان کروں گا چند کہ کس طریقے سے قرآن کا معجزہ تھا اور کس طریقے سے وہ قرآن کے عاشق بنتے تھے، لیکن ظلم و بربریت اور وہ جو جہالت اور وہ حرام خوری تھی نا دوستو، خدا کے لیے بار بار آپ پڑھ کر حرام سے بچیں۔ جہالت بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن یہ حرام آنکھوں سے دیکھنا اور حرام کھانا یہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، انسان کے قلب و روح کے اوپر پردے اور حجاب بنا دیتا ہے۔ خدا کا کلام قرآن مجید اور احادیث رسول بھی اس کو پھر سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ رسول کا نام لے کر جو ہے دین کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسا آج کر یہ آپ کے عرب بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں، اور اکثر مسلمان حکومتیں کیا کر رہے ہیں، حتیٰ آپ نے معاشرے میں دیکھ لیں، نمبر پلیٹ اسلام کی ہوتی ہے، کیا کیا اسلام کے نام پر قتل عام، نفس محرمہ کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، دین کو کاروبار بنا کر دین کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن حقیقی دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر خدا بند عالم نے اگر توفیق دی، زندگی دی، صحت ہوئی، تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ چند واقعات بیان کروں گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جیسا معجزہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔